آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے روزے یعنی پیر کے دن جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یا کریمو، اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پورا سال وہ بندہ خوشحال رہتا ہے، اس کے گھر سے تنگیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمام حاجتیں اس کی آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ہمیشہ خوشحال رہے اور کبھی بھی اس کا گھر تنگ دستی کا شکار نہ ہو، کبھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کبھی اس کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی ہر چھوٹی بڑی حاجت غیب سے پوری ہوتی رہے، تو پھر آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے، کیونکہ یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، ہر گھڑی ہی بڑی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کیونکہ روزہ انسان کے لیے وہ چیزیں لاتا ہے جو انسان اس سے پہلے نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا، کیونکہ اس میں ہر گھڑی ہر لمحہ بخشش کا ہے، ہر لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کرنے کے بعد جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اعلان ہوا ہے، جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اسے جنت میں کیا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یعنی اس میں نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں تو جنت ملتی ہے، حج کریں تو جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دیں تو جنت ملتی ہے، غرباء کی امداد کریں تو جنت ملتی ہے، بیماروں کی عیادت کریں تو جنت ملتی ہے، مساکین کی خیر خبر لیں تو جنت ملتی ہے۔ اس طرح کے جتنے اعمال ہیں وہ جنت کا مستحق بناتے ہیں، مگر روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس سے جنت تو ملتی ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ خود جنت والا بھی مل جاتا ہے، خود مالک حقیقی مل جاتا ہے۔ اس لیے جس کو خدا مل گیا اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا ایک مقام چاہتا ہے، رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی دعا کو رد نہ فرمائے اور اس کو ہمیشہ خوشحالی دے اور اس کی تنگیاں ختم کر دے اور اس کو اپنا دوست اپنا محبوب بنا لے، وہ آج کے دن اس عمل کو ضرور کرے، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا دوسرا دن یعنی دوسرا روزہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کرنا آپ نے 2 رمضان المبارک کو ہے، تو کرنے کے لیے وقت کی قید نہیں ہے کہ آپ اس کو فجر کے بعد کریں یا سحری کے بعد کریں یا ظہر کے بعد کریں، جس وقت آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی درود پاک کی کس قدر فضیلت ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا حبیب ملتا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جواہرات اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینکے، فرمایا کہ چن لیجئے، اور خود آگے بڑھ گیا۔ دور جا کر واپس دیکھا تو ایاز جو اس کا وزیر تھا گھوڑے پر سوار پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ کیا تجھے موتی اور جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے، جو درکار ہے اس کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اسی سلسلے میں حدیث پاک بھی ایک بتاتا ہوں اور عمل بھی اسی کے اندر بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو عمل بالکل ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ اس عمل کی برکت سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربی، اے ربی مانگ کیا مانگتا ہے، کر سوال میری بارگاہ میں، تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، حضرت ربی نے مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کا ہی ساتھ مانگتا ہوں جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا مجھے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی طرح جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا گویا عرض کی آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ کسی شاعر نے اس
اس کو خوب ادا کیا۔ کہا ربی نے عرض کی تجھ سے تجھی کو مانگ لیا، مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے جہاں کمی نہیں۔ پھر آپ غور فرمائیں کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اور یہ کہیں کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، اس کی قسمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو آج جس کو رب فرمائے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا سوال کرنے والا، میں اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کرم مانگنے والا، میں اس کے اوپر کرم کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ سے روزی مانگنے والا، میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ یعنی رب خود فرما رہا ہے کہ یہ کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو بندے تو مانگ مجھ سے، تو جو مانگے گا تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس لیے اس عمل کی ترتیب کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے۔ جیسے میں نے درود پاک کے بارے میں آپ کو بتایا، اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورۃ کوثر کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی تعداد بھی آپ نے سن لینی ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ کوشش کریں آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ یہ سورت تقریباً ہر بیماری کا علاج بھی ہے۔ جب ہر شخص ہر طرف سے تنگ آ جاتا ہے، اس کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اس کی تمام پریشانیاں حل ہوتی ہیں، گھریلو زندگی میں برکت آتی ہے، غربت ختم ہوتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں مہیا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس سے پڑھنے سے دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے، دشمنوں کی زبان بندی ہو جاتی ہے، وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت احادیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہے، کثرت کے ساتھ اس کے فضائل دیکھنے کو ملے ہیں۔ دوستو اسی طرح جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، فوراً رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، فوری اللہ کا کرم برستا ہے، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اگر کوئی اس کو میاں بیوی کی محبت کے لیے پڑھے، گھر میں امن اور سکون کے لیے پڑھے، اور یہ ساری چیزیں اس عمل کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں، گھریلو زندگی میں برکت آتی ہے، اور اسی طرح رزق میں برکت آتی ہے۔ بس آپ نے اس طرح کی ترتیب کو اسی طرح یاد رکھنا ہے جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، کافروں نے، دشمنوں نے حضور علیہ السلام کو تانا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بھی فرمائی اور اس سورت کا بھی نزول فرمایا۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار تو نہیں کر سکتا، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی بے روا روی کی متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو پھر آج اس عمل کو کر لے، آج کے دن ہی اس کی تمام پریشانیوں کا حل مل جائے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی آپ کو میں نے اتنی تعداد میں پڑھایا اور یہ سورہ مبارکہ بھی اتنی تعداد میں۔ یہ عمل میرا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے اللہ والے کا عمل ہے، اور انہوں نے کئی لوگوں کو بتایا، جس نے بھی کیا الحمدللہ 100% وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے دوستو جو انسان پر مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، اس کی اپنی کمائی، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے،
تم نے جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، وہ بہت سی باتوں کو میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھیں گے تو خود اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات، اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہر مصیبت کو ختم فرما دے گا۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا نورانی اسم مبارک ہے، یہ بڑا پیارا اسم مبارک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کے لیے رب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ملنا یہ قسمت والوں کو ہے۔ دیکھیں اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعے کی یاد کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا، حضرت ہاجرہ ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنا ان دو پہاڑوں پر دوڑی تھی، وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ اسی طرح ان دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے، رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کر دیے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہر امت کے لیے روزہ فرض تھا مگر اس کی صورتیں مختلف تھی۔ کتابوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن افطار کرتے تھے۔ سخت گرمی، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہیں، مگر پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت بہت نازک ہو چکی ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ تو فرمائیں اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ یقین ہے، کتنا زبردست یقین ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ یقین روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ اور اس کے بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چھپ کر کھائے پی لے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ روزے سے ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ ان کی ادائیگی کریں، صرف زبان کا روزہ نہیں، پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں پورے وجود کا بندے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے روزوں کی درستگی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے اوپر خوب برسنا شروع ہو جائے۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس اسم مبارک کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنا، اور سب سے زیادہ عطا کرنے والی ذات یہ رب کی ذات ہے۔ اللہ کریم ہے کیونکہ جو اس سے مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ وہ ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، بار بار مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کرتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کریں، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا اللہ کا کرم آج اس کے اوپر خوب برسے گا۔ دوستو جو شخص اپنی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو کرے گا تو اس کے لیے یہ تمام اسباب خود بخود ہی اسی دن کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا تاثیر والا ہے کہ اس کا رزلٹ فوراً ملتا ہے، فوراً اس عمل کی تاثیر اور طاقت آپ کو ملے گی۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ وہ کیسے یاد کرنا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ اسم مبارک پڑھ لیا، کیونکہ یہ اسم مبارک انتہائی عالی شان اور عظمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ اسم مبارک بہت زیادہ پسند ہے، جس لیے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑے بڑے بادشاہ پڑھتے رہے، بڑے بڑے وزیر پڑھتے رہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک بہت اعلیٰ درجے تک پہنچایا ہے،
بہت مقام جنہوں نے اپنی زندگیوں میں حاصل کیا ہے، انہوں نے یہ اسم مبارک پڑھا جو اب میں اسم مبارک آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر تو آپ ہمیشہ کی بادشاہت چاہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے، مگر اس کی ملکیت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایک عالم کا قول ہے کہ وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود اور غیر موجود شے میں موجود ہے، تو وہ بے نیاز ہے، کل موجودات اس کی ملکیت ہے، بغیر کسی امداد کے وہ مخلوق میں تصرف کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص ہمیشہ کے لیے دولت مند رہنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو کرے گا تو ہمیشہ کے لیے دولت مند رہے گا۔ پھر اس نے یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے دولت مند بنا دے، مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے اپنی زندگی میں کبھی رسوا نہ کرنا۔ وہ جیسے جیسے بولتا جائے گا، میرا رب ویسے ویسے ہی اس کو عطا کرتا جائے گا۔ اب کیونکہ آپ کو یہ وہ بابرکت مہینہ ملا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے، تلاوت کلام الہی سے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے، روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں سکون آئے گا، ان کی زندگیوں میں راحت آئے گی، ان کی زندگیوں میں رحمت آئے گی، ان کی زندگیوں میں اللہ کا کرم آئے گا، اللہ کا فضل آئے گا۔ اس لیے دنیا کی دولت، ثروت، مکانات، یہ ساری دنیا کی ہر چیز سے پریشانی، بے اطمینانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ صرف ایک اللہ ہی کا ذکر ہے جس سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے لذت اور شوق تلاوت مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو بندہ 2-4 مرتبہ پڑھے پھر اسے ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے، اس کی ایک ایک آیت کو بار بار سننے اور پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ رمضان المبارک میں عموماً مسلمان نماز تراویح میں بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، بلکہ میں نے کئی حفاظ ایسے بھی دیکھے ہیں جو صرف ایک رکعت میں ہی ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہر روز 2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرمایا اس کتاب کا ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تلاوت اور میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بات بتانے لگا ہوں۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اسم مبارک ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے رب بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ حضرات جن نے ہجرت فرمائی تھی نا، ان کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس قافلے میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حبشہ جا کر آباد ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ نے ان مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک وفد شاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا، چند مسلمان تمہارے ملک میں آگے ہیں جو ملک میں فساد اور بدامنی پیدا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ اس وفد کی باتیں سن کر شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی اسے آج بھی سماعت فرمائیں۔ اس تقریر کو سیرت ابن ہشام نے بھی ذکر کیا ہے۔ اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ باتیں کرتے تھے، ہم میں انسانیت اور سچی مسلمان مہمانداری کا نشان تک نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں ایک بزرگ کو مابعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی، دیانتداری، تقوی، پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا اور ہمیں بتایا تو ہمیں سچ کا پتہ چلا۔ وعدہ پورا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں۔ اس نے حکم دیا ہم ہر نماز پڑھیں، ہم ہر روز نمازیں پڑھیں، صدقہ دیا کریں، روزے رکھا کریں۔ ہماری قوم
ہم پر ان باتوں کی وجہ سے بگڑ بیٹھی ہے۔ ان میں جہاں تک ہو سکا ہمیں ستایا تاکہ خدا کی عبادت چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا شروع کر دیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اور ظلم اٹھائے ہیں، اور جب مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں نے اس طرح کے دور بھی گزارے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آج ہمیں اس ماحول کے اندر جب ساری آشائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل نہ کر سکے تو پھر ہماری بد نصیبی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں نے بدر کے اندر ماہ رمضان المبارک میں تپتی سخت گرمی کے اندر ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھا، ساتھ جہاد بھی کیا، اور غزوہ بدر واقعہ بھی ہوا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے بغیر کسی پرواہ کے آپ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی برکتیں حاصل کریں، رب کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں، اور اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لیں۔ اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا عمل کی شاید سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس شان سے نواز دے گا۔ یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ مبارکہ جو بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے۔ جس بندے کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوتا ہے، جس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، جس کے حالات درست نہیں ہوتے، وہ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوری طور پر ان تمام غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں 7 مرتبہ، پھر آپ درود پاک پڑھیں 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھا ہے، تو اب میں اس کی ترتیب کو ایک مرتبہ نشاندہی کے طور پر بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اپنے اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہماری آج ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص دعا میں نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔